أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ دروس میں سبقوں میں سورۃ الکہف کے حوالہ سے اصحاب کہف کا واقعہ گزرا بیان ہوا جو اللہ تعالیٰ کے سند یافتہ مقبول بندے اور ولی تھے. ان کا تعارف، ان کی ولایت، ان کی عظمت اور بعض کرامات کا ذکر ہوا. اس کے اخیر پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ سے نتیجتاً ماخوذ ہونے والے دو مسئلے بیان فرمائے کہ اس واقعہ سے ایک تو یہ مسئلہ واضح ہوا کہ اس کائنات کا مختار کل، قضاء و قدرت اور فیصلہ کرنے والی ذات، متصرف فی الامور، وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. اولیاء کا شان مقام، ان کی ولایت کرامت برحق، لیکن ما فوق الاسباب، اسباب سے ماورا ہو کر کائنات کے کسی ذرے اور تنکے پر بھی اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں چلتا. اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اس واقعہ سے یہ مسئلہ ظاہر باہر ہے کہ اس کائنات میں عالم الغیب ہونا، علم الغیب، یہ خاص خداوندی ہے اور وہ اپنی اس شان میں وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی ہستی وہ عالم الغیب نہیں ہے. اولیاء کی شان مقام عظمت برحق، لیکن ان کے واقعہ کو بیان کر کے واضح کیا کہ انہیں میں اللہ نے 309 سال تک سلایا. موت بھی نہیں، نیند ہے. انہیں نیند سلایا. جب 3 صدیاں اوپر 9 سال سونے کے بعد انہیں جگایا، بیدار کیا، تو انہیں اپنے سوئے رہنے کی مدت اور عرصے کا بھی پتہ نہیں تھا. 309 سال کو کتنا عرصہ کہہ رہے تھے سوئے رہے؟ دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. تو اس واقعہ سے اللہ نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ عالم الغیب ہونا تو دور کی بات ہے، انہیں تو اپنے سوئے رہنے کی صحیح مدت کا بھی پتہ چل سکا نہیں ہے.
یہ دو مسئلے بیان فرمائے، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ ہی کا۔ اس واقعہ کے اخیر میں بعض یہود و نصارہ کے تبصرے اور ان کے تجزیے کو ذکر کیا کہ وہ اس واقعہ کے متعلق طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور ان کی تعداد کتنی تھی کبھی اس میں جھگڑتے ہیں۔ اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی کتنے تھے، ان کی تعداد میں بحث کرتے ہیں۔ کبھی ان کی سوئے رہنے کی مدت کتنی تھی اس میں بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضافی باتیں ہیں، خارجی باتیں ہیں، ذیلی باتیں ہیں، یہ مقصد اور مشن کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ کو ان غیر ضروری چیزوں اور باتوں میں پڑھنے اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مقصد تک رہیں، اور جو اللہ نے آپ کا منصبی فریضہ مقرر کیا ہے اس کو نبھائیں اور پورا کریں۔ ان کی بے تکی اور خارجی باتوں میں پڑھ کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ وہ آپ کا منصبی فریضہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو بیان کرنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔ چنانچہ اس واقعہ کے اخیر پہ اسی چیز کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا وَاتْلُو کرو، مانا وَاتْلُو اور تلاوت کرو، پڑھو، ما اس چیز کو، اوحیا جو وحی کی جا رہی ہے، الیکا آپ کی طرف، من کتابک کتاب کے ذریعے، ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وَاتْلُو اور پڑھو، بیان کرو، ما اس چیز کو یعنی قرآن کریم کو، اوحیا جو وحی کیا جا رہا ہے، الیکا آپ کی طرف، کیسے؟ من کتابی بذریعہ کتاب، یہ وحی کی جا رہی ہے، ربی کا تیرے رب کی طرف سے۔ جب آپ اس کو بیان کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو اللہ نے اس پر جتنے وعدے کیے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، اس کی اشاعت و ترویج کرو، میں اللہ آپ کو معصوم اور محفوظ رکھوں گا، آپ کے دین کو تمکین اور نفاذ غلبہ عطا کروں گا، آپ کی یہ لائے ہوا دین اور شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی اور برقرار رکھوں گا۔ اخروی آخرت کے انعامات اور درجات کی بلندی کے وعدے کیے۔ میرے پیغمبر آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ہمارے سب کے سب وعدے وہ آپ پر پورے ہوں گے، کیونکہ لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل نہیں بدل سکتے، نہیں بدلتے، لکلماتہ اللہ کے کلمات، یہاں کلمات سے مراد وہی وعدے ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں لا مبدل، بدلتے نہیں ہیں، ہم اپنے وعدے پورے کریں گے، آپ بھی اپنے فریضہ کو پورا کریں، اور وہ فریضہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ۔ اس کتاب کو پڑھیے اور عام کیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو ہمارے وعدے کبھی بدلے ہی نہیں کرتے، وہ آپ پر پورے ہو کر رہیں گے۔ اگر آپ نے ان کفار اور مشرکین کی کوئی دلجوئی کی خاطر مذہبی رواداری اور مصلحت کے عنوان پر اس کے بیان میں کچھ کمی اور سستی سے کام لیا، یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن سمجھانا امت کے علماء اور مذہبی ذمہ داران کو ہے، وگرنہ میرے محبوب اپنے فریضہ میں کبھی سستی کر سکتے ہی نہیں ہے۔ خطاب آپ کو ہے، سمجھانا امت کو ہے۔ فرمایا اگر آپ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس منصبی فریضہ میں
کتاب و سنت اور دین کی اشاعت و ترویج کے معاملہ میں سستی اور غفلت کریں گے تو پھر میرے محبوب آپ کو میرے علاوہ کوئی چھپنے کی جگہ اور جائے پناہ نہیں ملے گی۔ کیا مانا؟ پھر میری پکڑ میں آ جاؤ گے، اور جب میں پکڑنے پہ آیا تو آپ کو کہیں چھپنے کی جگہ، میرے سوا کوئی جائے پناہ بچاؤ کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ اسی کو فرمایا وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں آپ پائیں گے، من دونی ہی، اس اللہ کے علاوہ، ملتحدا، جائے پناہ، چھپنے کی جگہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ آیت انتہائی اہم اور جامع ہے اس عنوان پر کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فریضہ دیا، ایک ڈیوٹی سپرد کی، اور فرمایا اس پر چلتے رہو گے تو میں اللہ کے وعدے آپ پر پورے ہوں گے، دنیا و آخرت کی سعادتیں آپ کا مقدر بنے گی۔ لیکن اگر اس ڈیوٹی اور فریضہ کو سر انجام دینے سے اگر آپ سے بھی کبھی سستی اور غفلت ہو گئی تو میرے محبوب یہ جرم پھر ناقابل معافی ہوگا، پھر میری پکڑ آئے گی، اور وہاں آپ کو میرے سوا کوئی جائے پناہ، چھپنے کی اور بچنے کی جگہ کبھی مل سکتی ہی نہیں ہے۔ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن سمجھانا امت کو مقصد ہے، وگرنہ میرا محبوب کبھی اپنی ذمہ داری میں سستی کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا اور کھپا دیا اسی دین کی اشاعت و ترویج کی خاطر۔ سمجھانا امت کے مذہبی ذمہ دار طبقہ کو ہے کہ خیال کرنا یہ ذمہ داری معمولی نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو ادا کرتے ہوئے اور نبھاتے ہوئے نہ کسی کا رعب، ڈراوا اور دھمکی تمہیں متاثر کر سکے، نہ کسی کا طمع اور لالچ دلانا یہ تمہیں متاثر کر سکے، کسی رنگ میں بھی اپنے مشن سے تمہارے قدم ہلنے نہ پائیں، اور اپنے مشن کے اندر غفلت اور سستی اور کسی کی روح رعایت برتنا یہ کبھی تمہارے تصور میں نہ گزرے۔ وگرنہ اس ڈیوٹی کے سر انجام دینے پر جب انعامات اور مرتبے اللہ نے بہت اونچے رکھے ہیں تو اس میں ادنا سی کوتاہی کرنے پر اس کی پکڑ اور گرفت بھی بڑی مضبوط ہوگی۔ جس چیز پر اجر زیادہ ہوتا ہے اس میں غلطی معمولی سی بھی ہو تو پکڑ بھی سخت اور زیادہ ہوتی ہے، کہ ذمہ داری حساس ہے۔ اب ذرا آیت کو سمجھیے گا۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ وَاتْلُ ایک لفظ ہے تلاوت، وَاتْلُ تلا یتلو تلاوتن سے بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا، پڑھنا۔ اور تلاوت کیسے بنتی ہے؟ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے پیچھے چلتا ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ کے، ایک حرف دوسرے حرف کے پیچھے چلتا ہے تو یہ بنتی ہے تلاوت۔ ایسے ہی ہے نا، الحمد للہ رب العالمین، یہ کیا بن گئی؟ تلاوت، یہ بن گئی تلاوت۔ تلاوت بنتی تب ہے جب ایک کلمہ دوسرے کے پیچھے چلتا ہے، تلاوت بنتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ تلاوت کرو، پڑھو۔ کیا معنی؟ جیسے ایک کلمہ دوسرے کلمے کے پیچھے چلتا ہے اسی طرح آپ قرآن کریم کی تعلیمات کے پیچھے چلے، آپ کی امت آپ کے پیچھے چلے گی تو یہ بھی ایک تلاوت کا نقش اور نمونہ بنتا جائے گا۔ اور دوسرا صریح معنی وَاتْلُ تلا یتلو تلون سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خالی پڑھنا نہیں، اس کا معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ تلا یتلو تلون، اتباع کرنا۔ تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ اتباع کرو، پیچھے چلو،
تم خود بھی پیروی کرو ما اوحی الیک من کتاب ربک، اس کتاب کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے جس کی اتباع اور پیروی کرنے کا اللہ نے خود اپنے محبوب کو بھی پابند کیا اور حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے معاشرے میں تلاوت کا کچھ تصور مختلف پایا جاتا ہے۔ تلاوت یہ ہے کہ معنی مفہوم پہ غور نہ ہو اور بس رٹے رٹائے حفظ یا ناظرہ یہ قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات پڑھے جائیں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی سعادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن اصل جو شریعت کی نگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا تصور ہے وہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ اصل تلاوت ہے، اور اصل جو اجر اور ثواب کا وعدہ ہے وہ اسی سمجھ کر پڑھنے پر ہے۔ یہ خالی تلاوت بھی کیا کہہ رہا ہوں، کرنی چاہیے، عبادت ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن اصل جو قرآن کریم کا پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، وہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ بے سمجھے قرآن کی تلاوت کرنا اسلام میں اس پر کوئی مستقل ہمیں دلیل اور پروف نہیں ملتا۔ بعض احادیث سے یہ اشارات ہیں کہ بغیر سمجھے بھی پڑھے تو نیکی ملے گی، وگرنہ شریعت کا اصل مزاج قرآن کے نزول کی غرض و غایت وہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ اصل جو تلاوت پہ اجر و ثواب ہے وہ سمجھ کر پڑھنے پر ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو اس پر نیکی ملے گی، لیکن وہ اصل مقصد پورا نہیں ہوگا، مقصد پورا نہیں ہوگا، اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف بے سمجھے اس کی تلاوت پر اکتفا کر لیا، یہ جملہ سمجھنا، اور زندگی بھر اس کو سیکھنے سمجھنے کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں کی، صرف خالی خولی اس کی تلاوت کو کافی سمجھا اور اس کو سمجھنا، معنی مفہوم میں غور کرنا زندگی بھر اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، تو اب اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، یہ جملہ نوٹ کریں۔ ایک ہے اس کے پاس عمل، بے سمجھے تلاوت کرنے والا عمل، سمجھا نہیں، بغیر سمجھے اس کو پڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے سامنے ہے قرآن کو نہ سمجھنے کا جرم، وہ اس کے ذمہ ہے۔ ایک طرف نیکی ہے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، دوسری طرف نہ سمجھنے کا اس کے ذمہ کیا ہے، جرم ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے نہ سمجھنے کا جرم اس کی اس خالی خولی تلاوت والی نیکی پہ بھاری ہے، بڑھ جائے گا، اور خالی تلاوت کرنے والی نیکی اس کو رب کے پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے کہ قرآن کی اتباع کرنا، سمجھنا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے قرآن کی اتباع اور اس پہ عمل کرنا، ہے کہ کوئی نہیں؟ جا بجا قرآن نے امر کے صیغے کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف کی ابتدائی آیتوں میں اتبعوا امر ہے، اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ قرآن کی اتباع کرنا تم پہ واجب اور لازم کی ہے تمہارے رب نے۔ اب سمجھیے اگلی بات کو، جب قرآن کی اتباع کرنا فرض اور لازم ہے تو بغیر سمجھے ہو سکے گی؟ سوچ لو، آدمی یہ عربی زبان میں ہے، ہم اجمی ہیں، اس کو سیکھے سمجھے نہیں اپنی زبان سے تو اس کی اتباع کر لے گا، اس کی تعلیمات پہ عمل ہو سکے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ جب اس کی اتباع کرنا فرض ہے اور وہ اتباع اس کو سیکھے سمجھے بغیر ہو سکتی نہیں، تو اس کی اتباع کرنے کے لیے اس کو سیکھنا اور سمجھنا بطریق اولا فرض ہے، تاکہ اس پر اتباع ہو سکے، اس پہ عمل پیرا آدمی ہو سکے۔ اس کو سیکھنا اور سمجھنا یہ اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔
لیکن آج شیطان نے ہمیں بہت بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج کا مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پہ میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں، یہ سب چیزیں مانتا ہے لیکن سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عمل ضرور کرتا ہوں، اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اسے سیکھیے، نہیں سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو نادان جب تک سیکھے گا نہیں عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل قرآن مقدس کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کم از کم اتنا سیکھنا لازم ہے جس پہ نجات کا دار و مدار ہے، جس سے اسلام کی مبادیات اور بنیادی چیزوں کا علم، ایمانیات، عقائد، کفر و اسلام، شرک، توحید، سنت، بدعت کے درمیان تمیز اور فرق، اس کی پہچان حاصل ہو، حق و باطل کو آدمی سمجھ سکے، حلال و حرام میں تمیز کر سکے۔ اتنا قدر قرآن کریم کا سیکھنا کہ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور فرض عین ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی آج ہم مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اجر و ثواب حاصل ہو، یہی مقصد ہے تلاوت سے نا، اجر و ثواب حاصل ہو۔ جب اجر و ثواب کے حصول کے لیے تلاوت کرنی ہے تو پھر ذرا پوچھ لینا چاہیے دین سے، شریعت سے، نبی علیہ السلام سے، کہ اجر و ثواب کس انداز میں قرآن پڑھنے سے آدمی کو زیادہ حاصل ہوگا۔ مقصد تو اجر کا کمانا ہے، ثواب کا حاصل کرنا ہے، نیکیاں سمیٹنا مقصد ہے۔ تو پھر شریعت سے یہ پوچھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اصل وہ طریقہ کون سا ہے قرآن پڑھنے کا جس پہ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب حاصل ہو، پوچھنا چاہیے نا۔ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس کی ایک آیت کو سمجھ لینے والا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے والا، ایک آیت کا علم اور سمجھ حاصل کر لینے والا، اور دوسری طرف ایک آدمی 100 رکعات نماز نفل پڑھے، کتنی 20 اوکھیاں ہو گئی، 100 کے تو پڑھ سی، 100 رکعات دوسرا آدمی نماز نفل پڑھتا ہے، ایک آدمی صرف ایک آیت کو سیکھ اور سمجھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فیصلہ اور فرمان یہ ہے، ایک آیت سیکھ سمجھ لینے والا، سمجھ کے اس کا علم حاصل کر کے اس کو پڑھنے والا، اس کا ثواب، اس کا اجر وہ 100 رکعات نماز نفل پڑھنے والے سے بھی زیادہ اور بھاری ہے۔ اب خوب اندازہ لگائیں، 100 رکعات نماز نفل پڑھنے پہ وقت کتنا صرف ہوگا؟ مغرب سے سحری ہو جائے گی، عشاء سے بھی نہیں، مغرب سے سحری کا وقت ہو جائے گا 100 رکعتیں پڑھتے پڑھتے، اور ایک آیت سمجھنے کے لیے 10 سے 15 منٹ کی ضرورت ہے۔ آیت سمجھ سکتا ہے تو 10-15 منٹ میں جو اجر حاصل کر سکتا ہے وہ ساری رات کے قیام میں بھی حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، تلاوت کے اعتبار سے بھی اندازہ لگائیں، رکعتیں کتنی پڑھے؟ 100، تو ہر رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھے گا، بعد کی سورت بھی یقیناً پڑھے گا، پر صرف سورہ فاتحہ کو ہی لے لیجئے۔ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ کتنی؟ 7۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا 100 رکعتوں میں، تو کتنی آیتیں بن جائیں گی؟ سورہ فاتحہ کو حساب کر لو، 700 آیات۔ صرف سورہ فاتحہ کو شمار کرو تو یہ 100 رکعتوں میں پڑھے گا۔ 700 آیات کے کتنے سپارے بنیں گے؟ تقریباً 4.5-5 سپارے بنیں گے۔ یہ پھر دیکھ لینا قرآن پاک میں تقریباً 4.5-5 سپارے، یہ 700 آیات کے بنیں گے۔ اب ایک طرف ایک آدمی 4-4.5 سپارے تلاوت کرے خالی بے سمجھے، اور ایک آدمی صرف ایک آیت سمجھ لے، تو ایک آیت سمجھ کر پڑھنے والا
بے سمجھے 4-5 سپارے پڑھنے والے سے یہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اصل مزاج کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، تاکہ اس کی تعلیمات پہ عمل ہو سکے۔ لیکن آج اس امت کا اکثر حصہ اس عمل سے، اس فریضے سے اور ان فضائل سے بالکل اور یکسر وہ بالکل خالی ہے، اور اس کی طرف کسی کا دھیان اور توجہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو فضائل کا باب ہے نا، فضائل تو سننے کے عادی ہے نا آج۔ یہ بھی فضائل ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنے پر 100 رکعات سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ روزے تو سردیاں دن توانوں کیوں سستی ہوئی بیٹھی ہے؟ تھوڑا تھوڑا تعاون کرو نا۔ وَاتْلُ کرو مانا اور پڑھیے، دونوں معنی آ گئے۔ عام تلاوت بھی اس میں شامل ہے اور اس کا بیان کرنا، اس کی پیروی اور اتباع کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَاتْلُ اور پڑھیے، ما اس چیز کو، مراد قرآن کریم کو، اوحیا جو وحی کیا گیا، یعنی وحی کیا جا رہا ہے، الیکا آپ کی طرف، من کتابی بذریعہ کتاب، ربی کا آپ کے رب کی طرف سے۔ تو انعام فرمایا میں نے وعدے کر دیے ہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے۔ تو پھر لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل نہیں بدلنے والے، نہیں تبدیل ہونے والے، لکلماتہ اللہ کے کلمات یعنی اس کے وعدے۔ وہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا، بدلے گا نہیں۔ وہ سب کے سب وعدے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے فرمایا آپ پر پورے ہو کر رہیں گے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس کے اندر کوئی غفلت، سستی برتی، کوئی ذاتی اپنی غرض سامنے آ گئی، یا کفار کی دل جوئی کے لیے اور ان کی خاطر آپ نے کچھ نرمی پیدا کر لی، تو میرے پیغمبر یہ پھر جرم بھی بہت بڑا جرم ہوگا، اس پر میری پکڑ آئے گی۔ اور جب میری پکڑ آئی تو وَلَن تَجِدَ آپ ہرگز نہیں پائیں گے من دونی ہی اللہ تعالی کے علاوہ ملتحدا کوئی جائے پناہ، آپ کو پھر بچانے اور پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں رخ ذکر کر دیے، اس کے بیان پر، اس کی تبیین پر، اس کی تعلیمات کو عام کرنے پر وعدے بھی ذکر کر دیے، اور اس میں اگر غفلت اور سستی کر لی تو پھر اس پر وعیدوں کو بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ آپ کا فریضہ اور ذمہ داری ہے، آپ قرآن کی خود بھی اتباع کرے اور امت کے سامنے بھی اس کو بیان کرتے رہے۔ ذرا دیکھیے 21ویں پارہ کی ابتدا، سورہ عنکبوت، صفحہ 641، 641 شروع سے مل گیا جی؟ دیکھو فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو کرو مانا اور پڑھو، اتلو پیروی کرو، اتباع کرو، پیچھے چلو، ما اس چیز کے، اوحیا جو وحی کی جا رہی ہے، الیکا کرو مانا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب کے ذریعہ، اس کتاب اللہ قرآن مقدس کی میرے پیغمبر آپ اتباع کرو، پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ قرآن کے ذریعے ایمان حاصل ہوگا، ہدایت نصیب ہوگی۔ جب ایمان ہدایت نصیب ہو جائے گی، اب اس کی بقا،
اس کی سلامتی اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے دوسرا جملہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو، قائم کرو، ہاں نماز نہیں، نماز، نون پہ زبر پڑا کرو، اقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، اقیم اقامت صلاۃ، یوں نہیں فرمایا نماز کو پڑھو، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، پڑھنا بس پڑھ لینا، وقت کا لحاظ رکھے یا نہ رکھے، دھیان اور توجہ ہو یا نہ ہو، اس کے آداب کا لحاظ رکھے یا نہ رکھے، پڑھنے کو زبان پہ جاری ہو گیا، پڑھ دیا، اس کا حکم نہیں دیا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز، ہاں نماز قائم کرو، نماز کے قائم کرنے کا معنی ٹھیک اپنے وقت پر پڑھو، وقت ٹال کر سستی سے نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو، اپنے اوپر بوجھ اور تاوان سمجھ کر کے نہیں، نماز کو خشوع و خضوع پورے آداب کے ساتھ، توجہ اور دل کے انہماک کے ساتھ ادا کرو، غفلت اور لاپرواہی میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے، اس کی پیروی کرنے سے ایمان حاصل ہوگا۔ اب ایمان کی اس پودے کو، ایمان کی اس جوہر کو غذا کی ضرورت ہے، اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے، اس کو تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ یہ نماز، دیگر اعمال، عبادات، یہ ایمان کے اس پودے کے لیے پانی کی مثال ہے، یہ اس کے لیے غذا اور خوراک کی مانند ہے۔ اس عمل اور عبادت کے ذریعے ایمان والا پودا ہرا بھرا رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، اس میں جلا اور اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ، کرو مانا، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے۔ نماز نمازی کو بشرطِ سچا نمازی ہو، اسے بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، کئی گناہوں سے اسے روکتی ہے۔ کیا مانا؟ آج ہم تو معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اچھے خاصے نمازی اچھی خاصی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے محفوظ رکھے، وگرنہ بحیثیت قوم کے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ادھر نمازی بھی ادھر جواری بھی، ادھر نمازی بھی ادھر شرابی بھی، ادھر نمازی بھی ادھر زانی بھی، ادھر نمازی بھی سود خور بھی، ادھر نمازی بھی اور ادھر جرائم کے اندر مبتلا اور ملوث بھی۔ تو آج کل کا نمازی، اس کو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جھوٹ، گلہ، غیبت، دھوکہ، بددیانتی، نوسر بازی، یہ سب جرائم کرنے والے ساتھ ساتھ نماز کے عادی بھی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے دوستو، آج کی یہ قوم جو بحیثیت قوم کے اللہ کے ہاں مجرم ہے، تو سب سے بنیادی جرم اس کے ذمہ یہی ہے، یہ عمل عبادت کرتی ہے پر بغیر سوچے سمجھے کرتی ہے، جہالت میں عمل کرتا ہے آدمی۔ نمازی کو نماز کا ترجمہ پوچھ لو تو کچھ اتا پتا، اس کی نماز کا کیا اللہ کے ہاں شمار ہوگا؟ جسے پتہ ہی نہیں میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں رب سے کیا التجا کر رہا ہوں، جو بغیر سوچے سمجھے سیکھے پرکھے جہالت میں عمل اور عبادت کرے گا، وہ احد پہاڑ کے برابر بھی عمل کرے تو اس کے عمل کا کوئی اللہ کے ہاں وزن نہیں ہوگا۔ اگر نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا نمازی ہو، اللہ جانتا ہے نماز ایسا ایک حسین اور جامع گلدستہ ہے کہ یہ پھر کبھی شرک نہیں کر سکتا،
نماز سمجھ کر پڑھنے والا کبھی کفر نہیں کر سکتا، نماز سمجھ کر پڑھنے والا کبھی پیغمبر سے بغاوت کر کے بدعت نہیں کر سکتا، نماز سمجھ کر پڑھنے والا کبھی بے حیائی اور فحاشی میں منہ ڈال نہیں سکتا۔ آج کی نماز اس نمازی کو جو بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی، کفر و شرک اور بدعت سے نہیں باز آ رہا، یہی وجہ ہے کہ اسے نماز پڑھتا ہے پر جہالت میں پڑھتا ہے، نماز کا کچھ اتا پتا ٹکرے مارتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وگرنہ نماز سمجھ کر پڑھے، اس کی اہمیت، فرضیت، فضیلت، معنی، مفہوم تو قرآن کا فیصلہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا نماز نمازی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ دیگر ذکر اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں لگے رہنا، یہ تو فرمایا اکبر، بہت بڑا ذریعہ ہے بے حیائی اور برائی سے رک جانے کا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اچھے یا برے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے آ جائے، یہ سورۃ النمل کے آخر پہ صفحہ 613، 20واں پارہ، صفحہ 613۔ سورہ نمل آیت نمبر 90 کے بعد 91، صفحے کے آخر سے تیسری چوتھی سطر، مل گیا جی؟ انما امرت، بے شک مجھے امر کیا گیا، حکم دیا گیا، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، ربا، اس رب کی، ہذہ البلدۃ الذی، جو مالک ہے اس شہر کا، جس شہر کو اللہ کریم نے حرمت اور عظمت والا بنایا، مراد مکہ معظمہ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور واسطے اسی ہی کے ہے ہر شے، اسی کا، ہر شے کا وہی خالق و مالک ہے۔ اس نے پہلا تو مجھے یہ حکم اور امر کر دیا کہ میں اس رب العالمین مالک و مختار ذات کی خالص عبادت کروں۔ نمبر 2، وَأُمِرْتُ، اور یہ بھی مجھے امر اور حکم کیا گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں من المسلمین، فرما برداروں میں سے۔ کیا مانا؟ کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے، میں خود تو اس کے حکموں کی فرما برداری کروں، یہ بھی میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اور تیسرا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی مجھے حکم اور امر کیا گیا، ان اتلوا، کہ میں بیان کروں، پیروی کروں، اس کو پڑھوں، القرآن، کس چیز کو؟ میں بیان کروں، پڑھوں کس چیز کو؟ روایتوں حکایتوں کو نہیں، قصے کہانیوں کو نہیں، خوابوں کو اور من گھڑت کرامتوں کو نہیں، پیغمبر کا منصبی فریضہ، پیغمبر کی اللہ کی طرف سے ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی وہ ہے ان اتلو القرآن۔ کس چیز کا بیان؟ قرآن مقدس کا بیان آپ کرے میرے پیغمبر۔ پھر جو سننے والے ہیں، فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت کو قبول کر لیا، پس اس نے ہدایت کو قبول کیا واسطے اپنے بھلے کے، اپنے فائدے اور نفع کے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ رہا، گمراہ ہوا نا، جو گمراہ رہا، گمراہی پر بزد ہو گیا، اڑ گیا، ڈٹ گیا، میں ایمان ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میرے پیغمبر آپ غم نہ کیجئے، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَقُلْ، پس فرما دیجئے، منوانا میری ڈیوٹی نہیں، منوانا میری ذمہ داری اور میرے اختیار میں نہیں، انما انا،
من المنذرین، بے شک صرف اور صرف میں تو ہوں آگاہ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ٹھیک مسئلہ کا پہنچا دینا، پیغام کا پہنچا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کوئی مانے گا تو اپنے بھلے کے لیے، کوئی نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ پیغمبر کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ان اتلو القرآن، کس کو بیان کرنا؟ ایک اور مقام دیکھو، چھٹے پارہ میں آ جاؤ، چھٹا پارہ سورۃ المائدہ، صفحہ 100 نہیں، سورۃ المائدہ صفحہ 199، 199، 199 سورہ مائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 67 67، صفحہ کے شروع سے دوسری سطر رکوع سے مل گیا جی۔ فرمایا یا ایھا الرسول، کرو مانا، آئے رسول مکرم، الرسول عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، کرو نا مانا، یہ آیت تو بار بار پڑھی ہوئی ہے، بلغ سیدھا مانا کرو نا لفظ کی رعایت کر کے، تبلیغ کرو، جھاکا لاؤ نا تھوڑا جیا، بلغ پہنچاؤ، بیان کرو نہیں، بلغ تبلیغ کرو، دین کے مسئلہ میں نہ ڈرا کرو، کھل کے بات کیا کرو۔ بلغ کا معنی تبلیغ کرو، کس چیز کے ذریعے؟ تبلیغ کا نصاب کیا ہوگا؟ کس چیز کے ذریعے بلغ تبلیغ کرو، پہنچاؤ؟ یہ ہے تبلیغی نصاب، اس چیز کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس نصاب کے ذریعے، انزلا، کرو مانا کرو مانا، جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا۔ اس میں ایک رخ واضح کر دیا، میرے پیغمبر تبلیغ کرو، بیان کرو، پہنچاؤ، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ انزلا، منزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب، اتارا گیا دعوت کا نصاب، اس کے ذریعے۔ اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی، زمینی کتابوں کے ذریعے نہیں، اتاری گئی کتاب کے ذریعے۔ زمینی کتابڑیوں کتبڑیوں کی کیا ہو گئی؟ سب نفی ہو گئی۔ تاریخ کے ذریعے نہیں، سیف الملوک کے ذریعے نہیں، کسی باب بزرگ شیخ الحدیث کی کتاب کے ذریعے نہیں، انزلا، جو کیا کی گئی؟ بات قرآن پاک کی ہے نا، جو اتاری گئی، نازل کی گئی، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اس کے ذریعے بلغ تبلیغ کرو۔ اب اتری گئی کوئی ایک تو نہیں، وہ تو کئی کتابیں ہیں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ حل کرو، اتاری گئی تو تورات بھی ہے، انزلہ انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، دیگر صحائف بھی ہے۔ یا اللہ کس چیز کے ذریعے تبلیغ کروں؟ تورات کے ذریعے، زبور انجیل کے ذریعے، اس میں سے کون سی کتاب ہو؟ فرمایا نہیں، ما انزل الیک، ما انزلہ میں واضح کیا آسمانی کتاب کے ذریعے جو نازل کی گئی تبلیغ کرنی ہے، زمینی کتابوں کے ذریعے نہیں۔ اور الیکا میں تعیین کر دی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تورات بھی انزلہ کا فرد تو ہے، لیکن وہ انزلہ الی موسیٰ، کس کی طرف اتاری گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کی طرف۔ انزلہ الیکا، آپ کی طرف تو وہ نہیں اتاری گئی۔ انجیل بھی انزلہ تو ہے پر الی عیسیٰ، زبور انزلہ تو ہے الی داؤد، حضرت داؤد کی طرف، ان کتابوں کے ذریعے نہیں۔ آپ میرے پیغمبر تبلیغ کریں ما انزلہ الیکا من ربکا، اس کتاب کے ذریعے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف
طرف سے نازل کی گئی، اور وہ کتاب ہے تو صرف اور صرف قرآن مقدس ہے۔ اب پیارے پیغمبر کو اللہ نے یہ حکم دیا، آپ کی 23 سالہ دور نبوت کو دیکھ لیں، رب کعبہ کی قسم، زمینی کتابیں تو رہی اپنی جگہ پہ، زمینی روایتیں حکایتیں پہلے علماء کی بیان کردہ وہ رہی یہود و نصارہ کی اپنے مقام پہ۔ 23 سالہ دور نبوت میں میرے پیغمبر نے کسی ایک دن بھی تورات کی تعلیم نہیں کروائی ہے، تو کوئی کائنات کا ملا پیش کرے، کسی ایک دن بھی انجیل کے ذریعے آپ نے واعظ نہیں کیا، زبور کے ذریعے آپ نے دعوت نہیں دی، کسی پہلے پیغمبر کے صحیفے کو اٹھا کر آپ نے پیش اور بیان نہیں کیا۔ 23 سالہ دور نبوت میرے پیغمبر کی دعوت و ارشاد تبلیغ کا مرکزی محور اور آپ کی دعوت کا نصاب رہا تو صرف قرآن مقدس۔ کس کتاب کو بیان کیا؟ کس کتاب کو بیان کیا؟ صرف قرآن مقدس کو بیان کیا۔ میرے پیغمبر یہ آپ کرتے رہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ اصل ہمارے سبق کا جملہ تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یوں قرآن کو بیان نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے اپنی رسالت کو پہنچایا، اپنے منصبی فریضہ کو ادا کیا نہیں۔ یا اللہ کروں تے لوگ مجھے مار ڈالیں گے، خون کے پیاسے بن جائیں گے، میرے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی ہے، قرآن کو بیان کرو اور اس کی تعلیمات کو عام کرو۔ رہا آپ کا معاملہ تو واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، میں نے جیسے آپ کو معصوم بنایا، معصومیت پر پیدا کیا، معصوم آپ کو رکھا، اسی طرح محفوظ اور معصوم ہی آپ کو ہمیشہ رکھوں گا۔ یہ کفار کی سازشیں اور مکر چالیں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ضدی انادی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے اپنے ذمہ لے لی، اور پیارے پیغمبر کو اس کا داعی بنایا تو آپ کی حفاظت اور عصمت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اللہ نے یہ انداز سمجھا دیا، کتاب کی حفاظت کی، اسے محفوظ بنا دیا، پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اسے معصوم بنا دیا۔ اگر تم میری محفوظ کتاب کے ذریعے، معصوم پیغمبر کے ذریعے سچا دین حاصل کر کے اپناؤ گے، اس پہ ڈٹ جاؤ گے، تو میں اللہ کریم تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ نے کتاب کو محفوظ بنایا، پیغمبر کو معصوم بنایا، تمہیں مغفور بنا دوں گا، تمہیں مغفور، بخشا ہوا، بخشا بخشایا۔ جنہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی، قرآن سے علم لیا، پیغمبر سے عمل لیا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا صحابہ کی جماعت کے لیے لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہیں مغفور بنا دیا۔ تو آج بھی نجات اور بخشش کا، قوموں کی اصلاح اور عروج کا، ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ قوم کلمہ پڑھنے والی بالخصوص اللہ کی کتاب کے ساتھ سچا تعلق اور ربط قائم کر لے، اس کو سیکھے سمجھے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔